کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی کہ ہر فرد کا ایک فرشتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آگے سے تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے حکمت میں ایک پروفیشنل حکیم ہوتا ہے، وہ مرض کو جانچ کے چیک کر کے پھر دوا دیتا ہے، اسی طرح وہیں ہمیں گھریلو علاجات میں گھریلو اشیاء، وہی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو گھروں میں بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، جسے گھریلو ٹوٹکے کہتے ہیں۔ گھریلو ٹوٹکے کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پروفیشنل نالج نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈاکٹرز کے حساب سے بھی دیکھیں تو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح عاملین میں بھی اسی طرح ہے، کچھ لوگ علم رکھتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے۔ جو لوگ رکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈھول پیٹتے پھرے کہ ہم اتنے بڑے اسکالر ہیں، اور جو لوگ نہیں رکھتے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ الجھنا، ہر ایک کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عملیات میں وہ تاثیرات جب نظر نہیں آتی، جب روحانی مریضوں کو فائدہ نہیں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ عملیات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آج کے دور میں لوگ اولیاء کرام کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن اولیاء کرام ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اولیاء کرام ان کو یہ تو نہیں بتائیں گے کہ ہم اولیاء کرام ہیں، لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو پا لیتے ہیں۔ اسی طرح عملیات میں بکس کی پوری لائبریریاں بھری پڑی ہیں، ہر ایک کے پاس، ہر ایک آدمی کے پاس آپ کو بکس کے ڈھیر ملیں گے، لیکن وہ جو نالج ہوتی ہے، جو اساتذہ کرام یا مرشد عطا کرتے ہیں، وہ کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو میں نے فرشتے کی بات کی تھی، تو یہ صرف فرشتے کی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کا اسٹیکر دیکھ کے، تھمبنیل دیکھ کے آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا، اور اس سے آپ لوگوں کو جو ہے کچھ باتیں محسوس کر گئیں، لیکن دراصل یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اس سے روحانیت کے بہت سے معاملات حل ہوتے ہیں، اس سے کشف بھی کھلتا ہے، اسی سے رد السحر بھی ہوتا ہے، اسی سے امراض کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تمام کاموں کے لیے
فرشتہ رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے عقل اور فہم اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم امراض کی طرف آئیں گے، مریضوں کی طرف آئیں گے، تو پھر ہم اس کو بطریق عنصر تبدیل کر دیں گے، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہوگا تو اس حساب سے اس موکل کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ صرف آپ کی روحانیت کے لیے نہیں ہے کہ صرف آپ کی روحانیت کے لیے ہے، بلکہ یہ مخلوقات خدا کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر اس پہ میں ویڈیوز بناؤں تو ایک سیریز بن جائے گی، ہر چیپٹر کے مطابق ایک علیحدہ سے سیریز بن جائے گی، اور اس سے لوگوں کو اگر کوئی بیمار آئے گا تو اس کی دوا بھی بتائے گا، اس کا علاج بھی بتائے گا، اور اس کے بارے میں اگر روحانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو آیت یا اسم مبارک بھی بتاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی فرشتہ کشف کی ضرورت ہو تو کشف بھی کرتا ہے، اور یہی فرشتہ اگر آپ لوگوں کی بندش لگ جائے تو بندش کو کھولتا ہے، اور آپ لوگوں پہ اگر بد نظر لگ جائے تو بد نظر کو بھی ہٹاتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کے اوپر کوئی سحر و جادو کرے تو سحر و جادو کو ختم بھی کرتا ہے۔ تو یہ سارے کام اس فرشتے کے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ عرض کر دی تھی کہ جو مرشد کریم ہوتے ہیں، جو کامل ہوتے ہیں، جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، وہ کسی کو اس کے فہم کے مطابق دیکھ کے، اس کے علم اور عقل کو دیکھ کے اس حساب سے اس کو دیتے ہیں۔ کسی کو صرف لطائف زندہ کرواتے ہیں، اور کسی کو سارے طریقے سمجھا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔